نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوفناک بات بتائی ہے کہ صرف گنہگاروں کے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے نیکوکاروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ جیسے نیک اعمال، لیکن اللہ کے ہاں وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں، یعنی جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کا طرز عمل جلوت جیسا نہیں ہوتا۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بڑی بڑی نیکیاں کر کے خوش ہوتے ہوں لیکن تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہوں۔ اور آج کے دور میں اس حدیث مبارکہ کو ایک نئے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلوت میں میں ہوتا ہوں اور میرا موبائل ہوتا ہے، میں ہوتی ہوں اور میرا موبائل ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو اگر میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ، حج، صدقے، خیرات بھی کرتا ہوں، بظاہر نیکی کے سارے کام کرتا ہوں، خدمت خلق کے کام بھی کر رہا ہوں، لیکن جب میں اس کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہوں تو میں فحشی اور یعنی بے حیائی، ننگے ڈانس، ننگی تصویریں، یہ سارے مناظر اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں تو کیا ہم اللہ کی حدود کو پامال نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمارے لیے حدود اور قیود مقرر نہیں کی ہیں، دیکھنے کی بھی، سننے کی بھی، بولنے کی بھی؟ اللہ نے ساری حدود مقرر کی ہیں۔ ان حدود کو پامال کرنے والے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کی نیکیاں راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہمیں صرف انہی چیزوں سے خبردار کیا ہے کہ فلاں فلاں اعمال جو ہیں، فلاں فلاں برائیاں جو ہیں، ان کی وجہ سے اعمال برباد ہو جائیں گے؟ نہیں، ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہو۔ تو خلوت ہو یا جلوت، آدمی بچ یوں ہی سکتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات حاضر رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے، میرا رب میرا محافظ اور نگہبان ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا ہے۔ ارے کسی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے تو چور بھی محتاط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رنگے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا۔ تو جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں، جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں تو رب کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں، رب کے علم سے کہیں باہر چلے جاتے ہیں، رب کی زمین سے کہیں اور بھاگ سکتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں نہیں ڈرتے ہم اپنے رب سے؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس تصور کو اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے دماغ کے اوپر غالب کر لیجئے کہ وہ ذات میری آنکھ کی حرکت سے بھی واقف ہے، دل کے بید سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دل کے بیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، آنکھ کی حرکت کو بھی جانتا ہے، دل کے بید سے بھی واقف ہے، دل کے رازوں سے بھی واقف ہے، دماغ میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ لیکن وہ رحیم و کریم ہے کہ خیالوں اور وسوسوں کے اوپر گرفت نہیں کرے گا، عمل پہ گرفت کرے گا۔ عمل کیا ہے؟ ننگی تصویر آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، زبان سے تنہائی کے اندر کسی خاتون سے یا کسی لڑکے سے دل لگی ہو رہی ہے، دل لگی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑا ظلم عظیم ہے جو ہم اپنی خلوتوں کے اندر اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ تو بچنے کا پہلا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا استحضار ہمہ وقتی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے اور ہمیں عطا کی ہیں۔ 5 وقت کی نماز کو سمجھ کر ہوش گوش اور عقل و فہم کے ساتھ
ایسے اللہ کے حضور حاضری دیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ نماز ہماری مدد کرے گی، شیطان سے ہمیں بچائے گی۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جب تم اللہ کو یاد کرو گے، اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے، نفلی نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت۔ تو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس کو اللہ یاد کرے اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کیا بھی یاد کرے گا جب آپ اللہ کو یاد کریں گے۔ تو ہمیشہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ کیا انعام ملتا ہے؟ شیطان کی کیا طاقت پکے اور سچے نمازی کے قریب آ جائے، اس کو تو اللہ اور اللہ کے حبیب نے یہ بشارت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ فرائض کی پابندی کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہاتھ پاؤں کیسے بن جاتا ہے؟ ارے بندے، ان عبادات کے ذریعے سے، یہ عبادات شعوری طور پر ہوں تو بندے کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے والی چیز کو، اس کے کان سنتے ہیں تو اللہ کی رضا کی بات کو، پھر اس کے اعضاء و جوارے برائیوں سے رک جاتے ہیں، روکنے والا روک لیتا ہے جو ان کا مالک ہے۔ یہ کیفیت آپ کو شعوری طور پر نمازیں ادا کرنے سے حاصل ہوگی۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہتھیار میں نے آپ سے عرض کیا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنے والے شیطان کے حربے ان کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس نے خود اعتراف کر دیا تھا کہ تیرے مخلص بندوں کے اوپر میرا وہی کوئی وار جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، اور مخلص وہی ہیں جو اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کے دلوں کے اندر ہوں، فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کے اندر کوتاہی نہ کریں، حلال کا رزق کھائیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں۔ قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ قرآن پر ایمان، اس کو پڑھنا سمجھنا، اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عمل کرنا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا اور اس کو زندگی کا دستور بنانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ قرآن کے یہ حقوق ادا کرنے والے شیطان کے ہر حربے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ قرآن ہی وہ چھتری ہے جس کے سائے میں اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو شیطان اور نفسانی خواہشات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان اللہ احرین من الناس من ہم یا رسول اللہ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے، ان کو چن لیتا ہے اپنا بنانے کے لیے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا قرآن والے۔ قرآن والے کون ہیں؟ وہی جو قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کو طاقوں میں نہیں سجا دیا، اس کو الماریوں کی زینت نہیں بنا دیا، اس کو بند کر کے غلافوں میں لپیٹ کر نہیں رکھ دیا، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کو دستور زندگی بنانے کے لیے عملی جد و جہد کرتے ہیں، اجتماعی جد و جہد کرتے ہیں۔ گر تمی خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ علامہ اقبال نے کتنی حقیقت پر مبنی بات کہہ دی۔ گر تو مسلمان بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اگر تو شیطان کے حربوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر تو خواہشات کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو کیا کر؟ نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، پھر قرآن سے اپنا آپ جو ہے وہ جوڑ لے، اپنے دامن کو اس سے وابستہ کر لے، قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اس کے مطابق عمل شروع کر دے، بس تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ
صلوا